الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ مبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا بنایا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو روزے اس مہینے کے اندر جو اللہ نے فرض کیے ہیں تو وہ بھی بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ میں اس امت کے سامنے پیش کیے. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر جیسے فرض تھے ویسے تم پر فرض کیے گئے. مطلب یہ کہ اس کو بوجھ نہ سمجھنا، یہ تو ہماری سنت رہی ہے، ہماری عادت رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور امتحان میں کھرا اترنے کے لیے اور آخرت میں بدلہ اور انعام دینے کے لیے روزے فرض کر رکھے ہیں. پہلی امتوں پر بھی یہ روزے تھے، تم پر بھی ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، اور اس کی ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اور تمہارے لیے نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی یہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جیسے بیماری کی مشقت ہے. اگر یوں کہا جائے کہ یہ بیماری صرف تمہارے ساتھ ہے تو وہ بیماری اس کے لیے بوجھ ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ بیماری تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بہت سے لوگ دوسرے بھی بیمار ہوئے ہیں، یہ وائرل انفیکشن ہے، کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو اس سے بیماری ہلکی ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان جب سوچتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر تنہا نہیں ہے، مجھ اکیلے پر نہیں ہے، دوسروں پر بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کی آسانی آ جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مرغ انبو جشن دارت، یعنی اجتماعی موت جب ہوتی ہے تو ایک طرح کا جشن بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں تو ہم بھی مر جائیں گے. تو اللہ نے اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے. اور پھر اس کے بعد آگے کہا کہ ہم نے جو روزے فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیوں؟ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لا کر کے روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، باوجود کہ اس کو کھانے کی تڑپ ہوتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوتی ہے اس کے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے اسی حال پر باقی رہتا ہے، حتیٰ کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی ہے
تو اس کے روزے کے اندر آپ دیکھیں گے اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو برقرار رکھتا ہے، اور سخت پیاس کی حالت کے اندر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس روزے کو پورا کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے رکھا ہے تو اس روزے کو پورا کرنا، یہ احساس، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یعنی کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ کوئی ہمیں نگرانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ہمیں اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ یہ احساس اگر دل میں آ گیا تو یہ بندہ متقی ہو گیا، یہ پرہیزگار ہو گیا۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ روزے کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اس روزے کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان ترقی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بدلہ میں خود دوں گا، میں تمہیں ابھی بتلاتا بھی نہیں ہوں، میں خود دوں گا۔ اور اللہ کریم ہے، سخیوں کا سخی ہے، تمام سخی ایک طرف اور اللہ کی سخاوت ایک طرف۔ اللہ بہت زیادہ کریم ہے۔ جب اللہ خود اس کا بدلہ دیں گے تو اس کا اندازہ لگائے کہ وہ بدلہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک دروازہ ہے جنت کے اندر جس کا نام ہے باب الریان، یعنی یہ صرف اسپیشل روزے داروں کے لیے وہ دروازہ بنایا گیا ہے کہ روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہو گئے۔ دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اختیار ہوگا، آپشن ہوگا، لیکن اس دروازے کو خاص طور پر روزے داروں کے اعزاز کے لیے کہ اس سے داخل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ روزہ سے محبت کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ کے اندر بھی مہینے کے 3 روزے، بعض لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اس روزے کے ساتھ لگاؤ کا ہونا یہ بہت ہی سعادت اور کامیابی کی چیز ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا پہلا عشرہ یہ رحمت والا بنایا ہے کہ اس میں رحمت کے جھونکے چلتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت بے انتہا برستی ہے تو اس وقت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور رحمت کو مانگنے کی۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جب اپنی مہربانی ظاہر کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو مانگیں گے اللہ ہماری اس مانگنے کو اور ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ جیسے ماں ہے بچوں پر مہربان ہوتی ہے تو بعض مرتبہ اس کی مہربانی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم جو مطالبہ کرو تمہارے لیے میں تیار ہوں۔ تو اس وقت جب مہربانی زیادہ ہو، مہربانی اور رحمت امڑ آوے، رحمت کے جھونکے جب چلتے ہو تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ ہوشیار ہو جائے، اس رحمت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ دوسرا مہینہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا مہینہ ہے جہنم سے خلاصی اور آزادی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ہی روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ ان کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے نیک ہوتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ان کے کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اور زیادہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو تیسرا عشرہ ان کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والے ہوں اور روزے کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر پورے کاربند ہو، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ روزے کے تقاضے کیا ہے کہ ہم نے جس طرح کھانے پینے وغیرہ سے پرہیزی کی، اسی طریقے سے ہم بری سوچ سے، یعنی ہماری سوچ بری نہ ہو، برے خیالات سے، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے۔ زبان کو صحیح استعمال کریں، زبان سے ایک کلمہ اور ایک جملہ بھی ہمارا ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہم نے کسی کو طعن دے، کسی کی غیبت کرے یا کسی پر بہتان لگاوے یا کسی کو برا بھلا کہے یا کسی کو جھڑکے یا سخت لہجے کے اندر پکارے، چاہے اپنی اولاد ہی کو کیوں نہ ہو۔ بہت سے ماں باپ بھی اپنے اولاد کو کوستے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اور شوہر کے سامنے بلند آواز سے بولنا اور اس کو طعنہ دینا یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اس کی وجہ سے پورا جو نظام ہے، فرشتوں کا نظام،
اور تکوینی نظام ہے، اس کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کو اتنے سخت الفاظ میں بول رہی ہے، طعنہ دے رہی ہے، کوس رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض عورتوں پر ظلم کرتی ہیں، جیسے ساس نے بہو کے ساتھ یا بہو نے ساس کے ساتھ، یہ تو سب چلتا رہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ زبان کی جو لفظش ہے بہت زیادہ سخت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے وہ جہنم کے اندر زیادہ جائے گی۔ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو لعن طعن کرتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری۔ تو یہ دو چیزیں اگر عورتیں ان پر قابو پا لے تو جنت میں جانا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ جائے گی، جیسا کہ ہم کثرت سے اور بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ میں نے عورتوں کو جنت میں بہت زیادہ دیکھا، عورتیں جنت میں بہت زیادہ بھی جائے گی، اس لیے کہ عورتوں کے اندر عبادات کا مادہ بہت زیادہ ہے، عبادات کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ وہ عبادات کرنے کے بعد زبان وغیرہ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر عورتیں اس پر قابو پا لے، خواتین نے اس پر قابو پا لیا تو ان کی نیکیوں سے جھولیاں بھر جائے گی اور بہت زیادہ اجر و ثواب کو سمیٹنے والی ہوگی۔ ہم تاریخ کے اندر غور کریں تو ایسی عظیمت والی عورتیں بہت زیادہ تھیں کہ جنہوں نے اس دین کو سنبھالا اور اس دین کی اشاعت کے اندر ان کا کردار رہا۔ خواتین اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بعض عورتیں تو ایسی گزری ہے کہ مردوں سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ تاریخ کے اندر واقعہ آپ ملکہ بلقیس کا لے لیں کہ سورہ نمل کے اندر اور سورہ قصص کے اندر آپ دیکھیں، نمل میں بلقیس کا تذکرہ ہے، قصص میں فرعون کا تذکرہ ہے۔ بلقیس کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مان لیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ بادشاہ تھی، پوری حکومت اس کی رئیس تھی۔ ہدہد نے آ کر جب اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی ہے تو اس وقت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد ایک لمبی داستان اور قصہ ہے جس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے خط کو دیکھ کر کے اس نے مشورہ کیا اور آخرکار وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ملکہ بلقیس جس نے عظیمت کو دکھلایا، جس نے ہمت کو دکھلایا، جس کا ایمان بہت زیادہ اچھا رہا، یہاں تذکرہ کر کے پھر اس کے بعد دوسری صورت میں فرعون کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتلا دیا کہ وہ کچھ عورتیں مردوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہوتی۔ اسی فرعون کے گھر کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، شوہر بہت زیادہ فاسق بلکہ کافر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کو باقی رکھا اور بہت صبر و ہمت سے کام لیا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہی۔ فرعون کو جب پتہ چل گیا تو اس نے ان کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی، حتیٰ کہ اس نے دیوار کے اندر ان کو زندہ کیلوں کے ذریعے سے گھاڑ دیا، یعنی کھڑا کر کے ان کے بدن کے اندر کیل لگا دیا اور ان کو تڑپا کر مار دیا، لیکن انہوں نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھویا۔ آخر دم تک کہتے رہی کہ میں اس پروردگار پر ایمان لاتی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، میں تم کو رب نہیں مانتی ہوں۔ یعنی فرعون کے رب ہونے کا اس نے انکار کر دیا تھا، اور اسی میں انہوں نے اپنے جان آفری کو سپرد کر دی اور شہادت کا مقام پایا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ کے اندر دوسری خواتین کو دیکھیں جو بہت زیادہ عزم و ہمت کے اندر بڑھی ہوئی تھی، ایمان کے اندر اعلیٰ درجے کی تھی، عبادات کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ بہت سی خواتین ایسی پائے گے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کثرت سے عبادت کرتی تھی، ہر وقت اللہ سے لو لگانا ان کا کام تھا، گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی اور ساتھ میں عبادات بھی بہت کثرت سے کرتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری ماں اور میری والدہ اکثر مصلی پر رہتی تھی اور بہت روتی تھی، اور اتنا روتی تھی کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب واقف ہے، یہ ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ عزم و ہمت اور عزیمت ان کی گھٹی کے اندر تھی۔ محدثین جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے عزم و ہمت والی یہ خاتون تھی۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا جو ہے ایک مشن اور ایک دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی۔ سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے وہ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے تکلیفیں بھی سہی، لوگوں کے طعنے بھی سنے، لیکن وہ ایمان لے آئی اور ان کا ایمان بہت اچھا رہا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہے، یہ خدیجہ آ رہی ہے جو توشہ لے کر ٹفین لے کر کے آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہہ دینا۔ یعنی اندازہ لگاؤ اللہ کا سلام کسی بھی خاتون کو نہیں ہوا ہے، کسی کو بھی، کتنا اونچا مقام ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیجوا رہے ہیں کہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس نبوت کے بات لوگوں کے سامنے پیش کی اور کہا میں نبی ہوں، میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں سیدھا راستہ، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو اس وقت لوگوں نے جب مخالفت کی اور آپ کو خطرہ لاحق ہوا، شروع کے اندر آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے اور بہت زیادہ خطرہ ہوا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ کے جو الفاظ تھے تسلی کے، محدثین جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو رقت طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی باہمت اور عزم و استقلال والے خاتون تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کچھ نہیں ہوگا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری آپ پالتے ہیں۔ یعنی دیکھو ایک خاتون اپنے شوہر کی تعریف کیسے کر رہی ہے اور کیسے ڈھارس باندھ رہی ہے اور کیسے تسلی دے رہی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے اور اس میں سبق ہے کہ انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری آپ پالتے ہیں، یعنی رشتہ داری نبھاتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ، یعنی لوگوں پر پریشانی آئی ہو تو آپ جو ہے اس بوجھ کو خود اٹھا لیتے ہیں اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کا آپ ذریعہ بنتے ہیں۔ وتکسب المال للمعدوم، اور مال کما کر ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا۔ نبی کے اوصاف دیکھیں کتنے بہترین اوصاف ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کام کرنے میں، یعنی دین کے کام کرنے میں اور دین کو اپنانے میں اگر کوئی مشقتیں آتی ہے لوگوں پر تو آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اوصاف کو آپ کے سامنے پیش کر کے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اندر تو یہ والے اوصاف ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ڈھارس باندھی ہے اور جو تسلی دی ہے وہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر مردوں کو اسی طریقے سے تسلی دیا کریں۔ مصیبت کے وقت میں مصیبت کو بڑھاوے نہیں بلکہ تسلی کے کلمات کہیں۔ ایک عورت جب تسلی کے کلمات کہتی ہے نا تو پورا گھرانہ سنبھل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شوہر تمام کے تمام پریشانیاں اور مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مصیبت کے وقت میں اگر خواتین کی جانب سے، گھر کی عورتوں کی جانب سے بجائے تسلی کے کلمات کے اگر سخت کلمات اور پریشان کن کلمات آتے ہیں سامنے تو اس کی وجہ سے مرد ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم
تاریخ کے اندر دوسری خواتین کو دیکھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نور فراست سے نوازا تھا، ان کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں جب آئی ہے تو اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 9 سال کی عمر تھی، اور 9 سال کے بعد جب جب رخصتی ان کی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں، تو 9 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں رہی ازدواجی زندگی، یعنی شادی والی زندگی میں۔ 18 سال کی عمر جب ان کی تھی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے پاس میں 9 سال تک رہی، لیکن 9 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے جو علم سیکھا ہے، آج ہم سب جو ہے ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے 2000 سے زائد حدیثیں امت کے سامنے پیش کی، اور ایسی حدیثیں پیش کی جس سے امت ناواقف تھی، تو ان کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان کی فراست سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے تقوی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے عبادات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں صحابہ بھی آتے تھے اور پردے میں آ کر ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور ان سے تقوی اور طہارت کی باتوں کو جو ہے سنا کرتے تھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے تھے۔ تو یہ تاریخ کے اندر باہمت عبادت گزار خاتون گزری ہے۔ اسی طریقے سے کریمہ بنت سعدیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، بہت نیک خاتون تھی، علم کی دولت سے اللہ نے نوازا تھا، اور انہوں نے پوری زندگی اسی کے اندر کھپا دی۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم کثرت سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اسی کے اندر گزار دی، مصلی کے اوپر ہمیشہ رہتی تھی، ذکر و اذکار کے اندر لگی رہتی تھی، اپنی رات کو جو ہے بیدار رکھتی تھی، اور صبح کے اندر روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت معاذہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھنے والی اور عبادات کرنے والی خاتون تھی، وہ مصلی پر ہر وقت رہتی تھی۔ ان کے بارے میں بہت سے تابعین کہتے ہیں، جیسے مہدی ابن میمون فرماتے ہیں کہ 30 سال تک مصلی پر رہی، اور صرف قضاء حاجت اپنی ضرورت کے وقت میں باہر نکلتی تھی، اور اسی طریقے سے کسی کو جواب دینا ہو تو ضرورت کا جواب دیتی تھی، ہر وقت عبادات کے اندر مشغول رہتی تھی۔ تو بہت سے ایسے خواتین گزری ہے جو عزم و ہمت والی، عبادت والی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، وہ بخاری شریف کون سی؟ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ آج بخاری کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی بندہ اگر بخاری شریف پڑھاتا ہے تو وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ بخاری پڑھے بغیر کوئی فارغ اور عالم نہیں سمجھا جاتا۔ بخاری کا مقام عالمیت کے کلاس میں سب سے اونچا ہے۔ یہ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، اس امام کا مقام کتنا اونچا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ ان کا تقوی، طہارت، ان کا علمی مقام، ان کا علم، ان کا حافظہ، یہ بہت زیادہ تھا۔ اس کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی والدہ کی دعائیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، بچپن کے اندر ان کی بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کی بینائی بالکل چلی گئی تھی۔ ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کر کے دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، اور اللہ سے ان کی بینائی کو مانگا، اور کہا یہ اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کے دین کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، اور میں نے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ یہ بیٹا آگے چل کر کے دین کی خدمت کرے گا اور امت کے کام آئے گا، تیرے دین کے لیے وقف ہوگا۔ میری تو بڑی تمنائیں تھی، لیکن اس کی تو بینائی چلی گئی، اب یہ آگے چل کر کام کیسے کر سکے گا؟ یہ اللہ میرے اس بیٹے کو بینائی عطا کر، تو ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ تو آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، تو نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کی، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور قید خانے میں حفاظت کی۔ یہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہے، میرے اس بیٹے کو بینائی عطا فرما کہ
کہ عام طور پر آپ کی سنت یہ نہیں ہے اسباب کے تحت سارے کام چلتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ والدہ نے جب رو رو کر کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی اور گڑ گڑائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی واپس لوٹا دی۔ ان کی بینائی، آپ اندازہ لگائے کہ ایک ماں جب بیٹوں کے لیے تڑپ کر کے اور بہت گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتی ہے تو اس کی دعاؤں کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اپنے اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں مانگتے رہے، چلتے پھرتے بھی دعا مانگے، اللہ سے باتیں کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج ہمارے اندر کوتاہی یہ ہے کہ ہم دعا نہیں مانگتے، ہمیں اللہ سے باتیں کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں، مانگے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے، یعنی چپل کی جو پٹی ہے وہ بھی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، کثرت سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، چلتے پھرتے بھی مانگو، اور تنہائی کے اندر بھی کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لمبی دعا کریں، جس میں اپنی زبان میں نماز سے فارغ ہو کر کے مصلی پر بیٹھے رہیں، نماز بھی شوق اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ایسی پڑھے کہ اللہ کو وہ نماز پسند آ جاوے، دھیان کے ساتھ۔ آج کل ہماری نمازیں بہت زیادہ اٹھک بیٹھک کی ہو گئی ہے، نماز اطمینان سے پڑھے، رکوع کے اندر جو تسبیح ہے وہ تسبیح زیادہ پڑھے، 3 مرتبہ نہ پڑھے بلکہ 5 مرتبہ پڑھے، اس سے نماز میں شوق پیدا ہوگا۔ رکوع میں 5 مرتبہ تسبیح پڑھے، سجدے میں بھی 5 مرتبہ تسبیح پڑھے، لمبا سجدہ لمبا رکوع کی عادت ڈالے، اس سے ایک نماز میں شوق پیدا ہوگا اور روحانیت پیدا ہوگی۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں دعا مانگے، زیادہ ٹائم ہو تو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، بعض اللہ کے بندے 1 گھنٹہ اور اس سے بھی زیادہ دعا کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے، اللہ کو مانگنے والے بہت پسند ہے، اس لیے دعا کی کثرت سے عادت ڈالیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب یہ دعا کی تاثیر دیکھے، دعا کی طاقت دیکھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پھر اس بیٹے نے جو دین کا کام کیا ہے، آج پوری امت اس سے واقف ہے، پوری امت ان پر فخر کرتی ہے کہ یہ امام المحدثین ہے، یعنی محدثین کے بھی امام۔ تو یہ خواتین جو ہے ان کا کردار تاریخ کے اندر بہت زیادہ رہا ہے۔ اگر ہم ان عورتوں کو اور ان خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھال سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی، بہت سے مرد جو کامل ہوئے ہیں، جن کی فضیلتیں ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر نام کمایا ہے اور آخرت میں بھی جن کے چرچے ہو گئے انشاءاللہ، ایسے مردوں کے پیچھے زیادہ کردار ان خواتین کا تھا، عورتوں کا تھا۔ تو عورتیں کیا نہیں اگر کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ یہ مفکر اسلام ہے اور ہمارے قریبی زمانے کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بننے میں اور ان کے سنورنے میں اور ان کے اچھے انداز میں ڈھلنے میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے وہ ان کی والدہ ہے۔ چند دن پہلے میں ان کی والدہ کا ایک خط پڑھ رہا تھا، کیا زبردست خط تھا، اس خط کو پڑھتے ہوئے رونا آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے بیٹا علی نام تھا، اسی وجہ سے علی میاں سے مشہور تھے، ابو الحسن علی الندوی، انہوں نے بہت کام کیا ہے، مفکر اسلام تھے، ایسا کام کیا ہے کہ عرب بھی جو ہے حیران رہ گئے تھے، اور عجم تو عجم، عرب بھی جو ہے ان کے کام سے جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے اوپر فیدا تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں جنہوں نے عرب ممالک کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور بہت زیادہ انہوں نے علمی و دینی خدمات کی ہیں۔ ان کا انتقال تقریباً 1997 کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ، ان کی والدہ کا خط ان کے پاس جو گیا وہ آج بھی محفوظ ہے۔ ان کی والدہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ علی جو ہے، ان کے بھائی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا، بھائی نے خط کے اندر لکھا تھا کہ علی کا میلان جو ہے انگریزی چیزوں کی طرف ہو گیا ہے، اور وہ انگریزی پڑھنا چاہتا ہے،
دینی کام کے اندر جو ہے دل نہیں لگتا۔ اب والدہ نے جب یہ سنا تو اس کے بعد ان کو جو خط لکھا ہے وہ بہت زیادہ فکر آمیز تھا اور بہت زیادہ نصیحت آمیز خط تھا۔ خیر اس خط کے اندر انہوں نے کہا، بیٹا علی، تجھے میں نے بہت ہی محبت سے، پیار سے اور لاڑ سے پالا ہے، تیرے سے بہت زیادہ امیدیں مجھے وابستہ ہے، میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں، میں نے تجھے آخرت کے لیے سنوارا ہے، اور تجھ سے امیدیں اس سے آخرت کے متعلق ہی تھی۔ اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے دین کے علم سے ایک طرح سے بیزار ہو رہا ہے اور تجھ سے ہٹ رہا ہے، یہ میرے لیے بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو، واقعی میں رولا دینے والی نصیحت ہے۔ اس خط کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والدہ کا جب یہ خط آیا اور بہت پیار اور محبت سے بھرا ہوا خط تھا، جس میں یہ تھا کہ بیٹا اگر تیری رضامندی اس میں ہے تو میں راضی ہوں، لیکن میں نے تجھے اس لیے جو ہے نہیں پالا تھا، میری امیدیں تیرے ساتھ اس وجہ سے نہیں تھی، میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ تو دین کا داعی ہو۔ انگریزی پڑھنے والے، انگریزی کے اندر لگنے والے تو بہت سارے ہیں، وہ اپنا کام کر لیں گے، میرا منشا تو یہ تھا کہ تو دین کا داعی ہو، تیرے پاس میں علم ہو، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاوے اور تو دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاوے، اور دنیا والے جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جانے والا بنے، تو ہم سب کے لیے قابل رشک ہو۔ خاندان کے اندر ہمارا کوئی ایسا فرد نہیں ہے، ہم نے چاہا تھا کہ تو ایسا بن جاوے۔ خیر میں اللہ سے مانگو گی، تیرے دل کو اللہ ہی پلٹنے والے ہیں، اور اللہ جو ہے انشاءاللہ تیرے دل کو پلٹ دے گے اور تجھے اس کام کے لیے کھڑا کر دے گا۔ ماں نے جب یہ رقت پر خط حضرت مولانا کو بھیجا تو اس وقت وہ بچے تھے، انہوں نے پڑھا، بہت متاثر ہوئے، اپنا ذہن بدل دیا اور اس دین کی لائن کی طرف آ گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین کا دین کی اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں بہت زیادہ کردار رہا ہے، ان کا رول رہا ہے۔ آج ہمیں ان سب جو خواتین ہیں جن کی سوانح بہت عمدہ ہیں، ان کو پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہمیں اس میں عزم و ہمت کرنی چاہیے، تقویٰ کی جو اور طہارت کی جو بات ہے اس کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور جو روزہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، عبادات کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کو جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اتنا اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ قرآن کی وجہ سے ہمیں نور حاصل ہوگا، قرآن کی وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں آئے گی، قرآن کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہوگی۔ قرآن جو ہے وہ بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ وما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ جو ہے بدبخت ہو جائیں، یعنی آپ پر نحوست آ جائے، بلکہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے برکت کے لیے۔ تو یہ برکت کی کتاب بھی ہے، شفا کی کتاب بھی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والے بھی ہے، روحانیت پیدا کرنے والے بھی ہے، اور نور پیدا کرنے والی ہے، اور اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ اس کتاب کو، قرآن مجید کو جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے ہم اس کو پڑھیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور رمضان کے اندر اس کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں، فون وغیرہ میں لگنے کی بجائے، یا دنیا کے کام کاج میں، خرید و فروخت میں لگنے کی بجائے، ہم جو ہے عبادات کو زیادہ کریں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی سوچ کو عمدہ بناویں، اپنے جو خیالات ہیں اور اپنی فکریں ہیں ان کو پاکیزہ بناویں، لوگوں کو خیر کی باتیں کہیں اور خیر کی باتوں کو آگے پہنچاویں، اور صدقہ کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ جتنا صدقہ ہم زیادہ کریں گے ہماری مصیبتیں ٹلے گی۔ ہم تھوڑے سا خرچ کو کم کر لیں اور صدقہ زیادہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، اور اللہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صدقہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ ویسے آپ جو ہے ہر وقت سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بادل کے تیز چلنے کی طرح اور ہواؤں کے چلنے کی طرح آپ کی سخاوت جاری ہوتی تھی۔ اس لیے صدقہ
صدقہ بھی کثرت سے کریں، جس طرح دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ گاؤں جو ہے ہمارا، اس گاؤں کے مدرسے کے لیے، گاؤں کی مسجد کے لیے، اس میں بھی صدقہ دیا کریں، کیونکہ اس گاؤں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے پڑھیں گے اور گاؤں کے افراد بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو ہم سے قریب ہو، اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ بہت سے بندے ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ گاؤں کا جو اگرانا ہوتا ہے وہ پورا ادا نہیں کرتے، تو یہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو ایک نفلی صدقہ سمجھیں۔ اس کو اگر ہمارے گھر کے اندر کسی مرد نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ترغیب دے کہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دے۔ خواتین کے اندر یہ بات ہوتی ہے، عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو منوا لیتی ہے۔ ایک بات جیسے چند دن پہلے ہماری ایک بات آئی تھی کہ بعض مرد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری بستی کے اندر جب نمازوں کا سروے کیا گیا تو کہ نمازی کتنے ہیں، تو اس سے ایسا اندازہ لگا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے میرے خیال سے 60% ہے، یعنی 40% ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے۔ پکا نمازی تو اس کو کہیں گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، لیکن 40% ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کوئی گل کر دیتا ہے، کوئی ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی اس طرح سے کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ رمضان میں تو خیر کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ کے اندر اس طرح کی نمازیں وہ کم کر دیتے ہیں، یا تو قضا کر دیتے ہیں یا بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان مردوں کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ایک رائے یہ بھی دی تھی کہ میں نے کہا ان خواتین کو اور ہماری یہ جو عورتیں ہیں جو بہت عبادت گزار ہوتی ہے، بہت نیک خاتون ہیں، ان کے اندر یہ میلان بھی ہوتا ہے عبادات کا، ان خواتین کو کہا جاوے کہ اپنے مردوں کو تیار کریں، نماز کے وقت کے اندر وہ گھر کے اندر نہ رہیں، ان کو مسجد کے اندر بھیجیں، اور نگرانی بھی کریں کہ کہیں مسجد کی طرف ہم نے بھیجا ہے تو بازار میں تو نہیں چلے گئے۔ اپنے مردوں کو، شوہروں کو، اپنے بچوں کو خاص طور پر نگرانی کرے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر نگراں کو اس کے ماتحت کے لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمیں اللہ نے نگراں بنا کر کے بھیجا ہے، ہمیں اپنے آپ کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اور گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ وہ صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، وہ نماز پابندی سے پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مرد نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہوگا جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو گھر کیسا بن جائے گا؟ گھر تو مصیبت والا بن جائے گا، گھر میں بے برکتی ہوگی، گھر میں جھگڑے ہوگے، گھر میں آفتیں اور پریشانی آئے گی، اس لیے کہ گھر کے اندر بے نمازی شخص ہے۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ نمازی ہو، اور جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھنے والے ہو، نماز کا شوق ہو، ان کو ابھارے، فجر کے وقت میں ان پہلے اٹھ جاوے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو رات کے وقت میں جلدی سے سو جاوے تاکہ فجر میں آنکھ کھلے، کسی کی نماز بالکل نہ رہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سب مرد ہو، تلاوت کرنے والے ہو، وقت کی حفاظت کرنے والے ہو، موبائل سے پرہیز اور دوری اختیار کرنے والے ہوں۔ آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی موبائل تھما دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان نسل جو زین زیڈ ہے، جو آگے کی نسل آ رہی ہے، وہ موبائل کے فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی موبائل یہ کہہ کر تھما دیتے ہیں کہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ یاد رکھو یہ دنیا کی تباہی ہے اس میں، اور آخرت کی تباہی ہے۔ یہ مون دینے والی چیز ہے، یعنی جس طرح اسطورے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، یہ دین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت سخت فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھرانوں کو بچاوے، اپنے آپ کو بچاوے۔ اگر ہم نے ابھی اس کی قدر نہیں کی تو دنیا تو بہت تیزی سے چلی جانے والی ہے، آخرت بہت تیزی سے آنے والی ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں سوچنے کی، غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہر قسم کے آفات سے، بلا سے، شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. نفس اور شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. یہ اللہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کوتاہی اور غفلتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ اللہ آپ کی نعمت خاک اگر آپ کی نافرمانی کی ہے اور آپ کا مقابلہ کیا ہے. یہ اللہ ہم نے عبادتیں جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کی ہے. ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہیں. ہم لوگوں کے حقوق بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے. ہماری معاشرت بھی درست نہیں ہے. ہمارا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں ایسے بنا دے جس میں آپ کی رضا ہو. اے اللہ ایسے بنا دے جیسے آپ چاہتے ہیں. اے اللہ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ نہ چھوٹا گناہ کریں گے نہ بڑا گناہ کریں گے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ دل سخت ہو چکے ہیں. اے اللہ ذہنوں کے اندر خرابی بھر چکی ہے. اے اللہ ہمارے کام اور اعمال تو ایسے ہے کہ جنت کے دروازے بند ہو جاوے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. نفس اور شیطان کے ہمیں حوالے نہ فرما. ہماری پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر ہمیں خیر کے کاموں کی طرف لگا دے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے ثمرات، اس کے برکات اور اس کے فوائد سے ہمیں مالا مال فرما. ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جن چیزوں میں ہماری کوتاہی ہے اس کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں. آپ ہی ہمارے خالق ہیں. آپ ہی ہمارے معبود ہیں. اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ایسے اعمال ہمیں نصیب فرما کہ جس سے آپ راضی ہو جاوے. برائیوں سے ہمیں بچا دے. اے اللہ ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے بچا دے. ہمیں نیک اور صاف ستھرا بنا. ہمارے گھرانے کو برکت والا بنا. ہماری نسلوں کو برکت والا بنا. امت کے حال پر رحم فرما. امت کی پریشانی کو دور فرما. اس کی ذب و حالی کو اور اس کی پریشانی کو خوشحالی سے مبدل فرما. یا اللہ امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ مجمع میں بیٹھے ہوئے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کا بہترین جوڑا نصیب فرما. جن کی ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہیں ان کو آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرما. جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا. جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما. جو جیلوں میں اور قیدوں میں بند ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو برات نصیب فرما. یا اللہ اہل غازہ پر رحم فرما. غازہ والے پریشان حال ہیں. یا اللہ بے گھر ہو گئے ہیں، بے سہارا ہے. یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما. ان کے شہداء کو قبول فرما. ان کے مریضوں کو شفا نصیب فرما. ان کو گھر عطا فرما. ان کو سہارا نصیب فرما. دین کا بول بالا فرما. ہدایت کی ہواؤں کو عام اور تام فرما. دین کے کام کرنے والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد اور اخلاص نصیب فرما. دین کی ہواؤں کو عام اور تام فرما. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما. اس امت کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اور آپ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہمیں بچنے کی پوری طور پر توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.